الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله نبی کریم رؤوف الرحیم شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے کہ جس نے مجھ پر صبح اور شام 10 بار درود پاک پڑھا، بروز قیامت اس کو میری شفاعت نصیب ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آدھی رات کو ایک چھوٹا بچہ اچانک اٹھ کر بیٹھا اور چیخ کر رونے لگا۔ والد صاحب گھبرا کر بیدار ہو گئے، یعنی جاگ اٹھے اور بولے، اب میرے لال کیا ہو گیا ہے؟ بچہ روتے ہوئے بولا، ابا جان کل جمعرات ہے، لہٰذا استاد صاحب پورے ہفتے کے اسباق کا امتحان لیں گے، میں نے پڑھائی پر توجہ نہیں دی، کل مجھے مار پڑے گی۔ یہ کہتے ہوئے بچہ رونے لگا۔ اس پر والد محترم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہنے لگے، اس بچے کو صرف ایک ہفتے کا حساب دینا ہے اور استاد کو چغمہ بھی یعنی دھوکہ بھی دیا جا سکتا ہے، اس کے باوجود یہ رو رہا ہے اور مارے خوف کے اسے نیند نہیں آ رہی، اور مجھے تو پوری زندگی کا حساب اس واحد قہار کو دینا ہے کہ جسے کوئی دھوکہ بھی نہیں دے سکتا۔ مجھے قیامت کا امتحان درپیش ہے، مگر میں غافل ہو کر سو رہا ہوں، غفلت کی نیند سو رہا ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں، غور کیجئے، کیونکہ اس بچے کو جو ہے وہ استاد کی مار جو ہے وہ ڈرا رہی ہے، اور والد محترم کو اللہ تعالیٰ کی جو ہولناک سزائیں ہیں وہ ڈرا رہی ہیں۔ حضرت سیدنا حاتم اصم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم کو ایک مالدار شخص نے با اصرار دعوت طعام دی، یعنی کھانے کی دعوت دی۔ آپ نے فرمایا، میری یہ 3 شرطیں ہیں، مانو تو آ جاؤں گا، یعنی میری 3 شرطیں ہیں، اگر تمہیں قبول ہیں تو میں آ جاتا ہوں۔ پہلی شرط، میں جہاں چاہوں گا بیٹھوں گا۔ دوسری شرط، میں جو چاہوں گا کھاؤں گا۔ اور تیسری شرط، جو کہوں گا وہ تمہیں کرنا پڑے گا۔ اس مالدار نے وہ تینوں شرطیں منظور کر لیں۔
ولی اللہ کی زیارت کے لیے بہت سارے لوگ جمع ہو گئے۔ وقت مقررہ پر حضرت سیدنا حاتم اصم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم بھی تشریف لے آئے، اور جہاں لوگوں کے جوتے پڑے تھے وہاں بیٹھ گئے۔ جب کھانا شروع ہوا تو حضرت سیدنا حاتم اصم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم نے اپنی جھولی میں ہاتھ ڈال کر سوکھی روٹی نکال کر اس کو تناول فرمائی، سوکھی روٹی کھا لی۔ جب سلسلہ طعام کا اختتام ہوا تو میں زبان سے فرمایا ایک چولہا لے کے آؤ اور اس پر توا رکھو۔ حکم کی تعمیل ہوئی۔ جب آگ کی تپش سے توا سرخ انگارہ بن گیا تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس پر ننگے پاؤں کھڑے ہو گئے اور فرمایا میں نے آج کے کھانے میں سوکھی روٹی کھائی ہے۔ یہ فرما کر توے سے نیچے اتر آئے اور حاضرین سے فرمایا اب آپ حضرات بھی باری باری اس توے پر کھڑے ہو کر جو کچھ ابھی کھایا ہے اس کا حساب دے دیجئے۔ یہ سن کر لوگوں کی چیخیں نکل گئیں، بیک زبان سے بول اٹھے یا سیدی ہم اس کی طاقت نہیں رکھتے، کہاں یہ گرم گرم توا اور کہاں ہمارے نرم نرم قدم، ہم تو گناہگار لوگ دنیا دار لوگ ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا جب اس دنیاوی گرم توے پر کھڑے ہو کر آج صرف ایک وقت کے کھانے کی نعمت کا حساب نہیں دے سکتے تو کل بروز قیامت آپ حضرات زندگی بھر کی نعمتوں کا حساب کس طرح دیں گے؟ کیونکہ ہر نعمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا، جیسا کہ پارہ 30 سورہ تکاثر کی آخری آیت ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ترجمہ کنز الایمان، پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں سے پرسش ہوگی، نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ رکت انگیز ارشاد سن کر لوگ جو تھے وہ دھاڑے مار کر رونے لگے اور اپنے اپنے گناہوں سے توبہ کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب بخشش ہو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم خواہ روئیں یا ہنسیں، جاگیں یا غفلت کی نیند سوتے رہیں، قیامت کا امتحان برحق ہے، وہ ہو کر ہی رہے گا۔ ترمذی شریف میں اس امتحان کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے انسان اس وقت تک قیامت کے روز قدم نہ ہٹا سکے گا جب تک ان 5 سوالات کے جواب نہ دے دے۔ نمبر 1، تم نے زندگی کیسے بسر کی؟ نمبر 2، جوانی کیسے گزاری؟ نمبر 3، مال کہاں سے کمایا؟ اور نمبر 4، کہاں کہاں خرچ کیا؟ اور نمبر 5، اپنے علم کے مطابق کہاں تک عمل کیا؟ آج دنیا میں جس طالب علم کا امتحان قریب آ جائے وہ کہیں روز پہلے ہی پریشان ہو جاتا ہے، اس پر ہر وقت بس ایک ہی دھن سوار ہوتی ہے، امتحان سر پر ہے۔ وہ راتوں کو جاگ کر اس کی تیاری اور اہم سوالات پر خوب کوشش کرتا ہے کہ شاید یہ سوال آ جائے، شاید یہ سوال آ جائے۔ ہر امکانی سوال کو حل کرتا ہے، حالانکہ دنیا کا امتحان بہت ہی آسان ہے، اس میں دھاندلی بھی ہو سکتی ہے،
رشوت بھی چل سکتی ہے، جبکہ اس کا حاصل فقط اتنا کہ کامیاب ہونے والے کو یعنی پاس ہونے والے کو 1 سال کی ترقی مل جاتی ہے، جبکہ فیل ہونے والے کو جیل میں نہیں ڈالا جاتا۔ صرف اتنا نقصان ہوتا ہے کہ 1 سال کی ملنے والی ترقی سے اس کو محروم کر دیا جاتا ہے۔ اب دیکھیے تو صحیح، اس دنیاوی امتحان کی تیاری کے لیے انسان کتنی بھاگ دوڑ کرتا ہے، حتیٰ کہ نیند اڑانے والی گولیاں کھا کر ساری رات جاگ کر اس امتحان کی تیاری کرتا ہے، مگر افسوس اس قیامت کے امتحان کے لیے آج مسلمان کی کوشش نہ ہونے کے برابر ہے، جس کا نتیجہ کامیاب ہونے کی صورت میں جنت کی نہ ختم ہونے والی ابدی راحتیں اور فیل ہونے کی صورت میں دوزخ کی ہولناک سزائیں ہیں۔ اور آج مسلمانوں کے ساتھ زبردست سازشیں ہو رہی ہیں۔ آہستہ آہستہ اسلام کی محبت دلوں سے دور کی جا رہی ہے، عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینوں سے نکالا جا رہا ہے، سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹایا جا رہا ہے۔ جو کچھ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے اس پر غور تو فرمائیے۔ افسوس، شادیوں اور خوشی کے مواقع پر مسلمان سڑکوں پر ناچتے نظر آ رہے ہیں، شرم و حیا کا پردہ چاک کر دیا گیا ہے، ختم کر دیا گیا ہے۔ تو بہرحال اسلام دشمن طاقتوں کی یہ سازشیں ابھی سے نہیں، عرصہ سے چل رہی ہیں کہ پہلے مسلمانوں کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں سے دور کر دو، انہیں عیش و عشرت کا عادی بنا دو، پھر جتنا چاہو ان کو بیوقوف بناؤ اور ان پر راج کرو۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کل بمشکل 4 یا 5% مسلمان نماز پڑھتے ہوں گے، یعنی 95% مسلمان شاید ہی نماز پڑھتے ہوں، اور جتنے نماز پڑھتے ہیں ان میں بھی شاید ہزاروں میں اکا دکا مسلمان ہوگا جس کو ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ نماز پڑھنا آتی ہوگی۔ اس وقت کثیر اجتماع ہے، ان میں سے ایک تعلیم یافتہ ہوگا، کوئی ماسٹر ہوگا تو کوئی ڈاکٹر ہوگا، کوئی انجینئر ہوگا تو کوئی افسر ہوگا۔ علماء کرام کے علاوہ لاکھوں عام مسلمانوں کے اجتماع میں اگر 1 لاکھ روپے دکھا کر یہ سوال کیا جائے کہ بتائیے نماز کے کتنے ارکان ہیں، درست جواب دینے والے کو 1 لاکھ روپے انعام دیا جائے گا، تو شاید 1 لاکھ روپے محفوظ ہی رہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کا ایک سے ایک فن سیکھا، مگر نماز کے ارکان سیکھنے کی طرف توجہ ہی نہیں رہی۔ آج کل نماز پڑھنے والے کو بھی شاید ہی یہ معلوم ہو کہ نماز کے کتنے ارکان ہیں، سجدہ کتنی ہڈیوں پر کیا جاتا ہے، یا وضو میں کتنے فرض ہیں، شاید ہی کسی کو معلوم ہو۔
کام دین سے روک نہ رکھ دنیا سے کام، کام دین سے رکھ نہ رکھ دنیا سے کام، پھر نہ سرگردان آخر موت ہے، دولت دنیا کو نفع سمجھا ہے، دین کا ہے نقصان آخر موت ہے۔ باپ کا جنازہ رکھا ہوا ہے مگر ماڈرن بیٹا جو ہے وہ منہ لٹکائے دور کھڑا ہے، بیچارہ نماز جنازہ پڑھانا یا پڑھنا ہی نہیں جانتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مرنے والے بد نصیب باپ نے بیٹے کو صرف دنیاوی تعلیم ہی دلوائی تھی، فقط دولت کمانے کے گر سکھائے تھے۔ 100 کروڑ افسوس، نماز جنازہ کا طریقہ بھی نہیں بتایا۔ اگر باپ نے نماز جنازہ سکھائی ہوتی، قرآن کریم کی تعلیم دلوائی ہوتی، سنتوں پر عمل کرنے کی عادت ڈلوائی ہوتی، تو مرنے کے بعد بیٹا دور کیوں کھڑا ہوتا؟ آگے بڑھ کر خود نماز جنازہ پڑھاتا اور خوب خوب اصالِ ثواب کرتا۔ اور اسے تو اصالِ ثواب کرنا بھی نہیں آتا۔ ہائے مرنے والے باپ کی بد نصیبی۔ میرے پیارے بھائیوں، غور کیجئے ہم کس طرح کی اپنی اولاد کی تربیت کر رہے ہیں۔ اپنی اولاد سے محبت کرنے والوں، اگر اپنے بچوں کو فلمیں ڈرامے دیکھنے کے لیے ٹی وی اور VCR لے کر دو گے تو شاید وہ تمہاری نماز جنازہ بھی پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے، بلکہ قبر پر صحیح معنوں میں فاتحہ بھی نہیں پڑھیں گے۔ جن کے پیش نظر قیامت کا امتحان ہوتا ہے، ان کا دل جلتا ہے کہ ہمارے دلوں میں اسلام کی جو تھوڑی بھی بہت محبت ہے وہ بھی نکالی جا رہی ہے۔ دیکھیے اسپین جو کبھی اسلام کا مرکز تھا، وہاں مسجدوں پر تالے ڈال دیے گئے ہیں۔ بعض ایسے ممالک بھی ہیں جہاں قرآن مجید پڑھنا تو دور کی بات ہے، رکھنے پر ہی پابندی ہے۔ دشمنان اسلام کی طرف سے یہ سازش کی جا رہی ہے کہ ان مسلمانوں کے دلوں سے دین کی محبت نکال دو۔ بے شک یہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے، لیکن ان کو اندر سے بالکل خالی کر دو۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس بیان کو جو ہے اس کو صحیح معنوں میں سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین۔